أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 4 نومبر 1984 ری یونین فرانس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دوستو، یہ فرانس کا وہی جزیرہ ہے جس میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹی وی چینل پہ خطاب فرمایا تھا، اور جب وہ پروگرام نشر ہوئے تو سینکڑوں کی تعداد میں عیسائیوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا حضرت یوسف علیہ السلام کے موضوع پر خطاب سنتے ہیں. یہ بیان بھی انہوں نے ری یونین جزیرے میں کیا تھا جو فرانس میں ہے. تو آئیے ہم سب سنتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 4 اکتوبر 1984 کو یہاں پورٹ ریونین میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہم اور آپ جمع ہیں، اور احباب کا اصرار ہے کہ آج کی ملاقات میں قرآن کریم کا وہ حصہ بیان کیا جائے جسے خود اللہ نے احسن القصص فرمایا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات. تو اب میں سوچتا ہوں کہ سورہ یوسف اور پھر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے ارد گرد گھومنے والے حالات و واقعات اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں تو پھر انشاءاللہ نماز صبح پڑھ کر اٹھیں. پوری سورہ یوسف کی تفسیر جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 10 کیسٹوں میں ریکارڈ کی گئی تھی انگلینڈ میں.
فتن اب ان 10 کیسٹوں کا مواد ایک کیسٹ میں بیان کیا جائے. یہ اچھی خاصی آزمائش بھی ہے. ویسے اختصار اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی صاحب نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات یوں بیان کیے: پدرے بود پسرے داشت گم کر پا لیا. ایک باپ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا تھا، پھر مل گیا. لیکن اصل میں قرآن کریم میں جو قصص بیان ہوئے ہیں، جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ان میں حق تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ بہت بڑی حکمت اور عبرت ہے تمہارے لیے. روشنیوں کا ذخیرہ ہے جس سے کہ تمہارے نظریاتی راستے تاریکیوں سے بچتے ہیں اور روشنیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں. یہ کوئی افسانوی انداز نہیں ہے کہ قصہ لیا اور افسانے کے طور پر اس کو بیان کر دیا. بیان کرنے والے نے بھی مزہ لے لے کے بیان کیا اور سننے والوں نے بھی تفریح طبع کے لیے سن لیا. ایسی بات نہیں. قرآن کریم میں بیان کیا جانے والا ہر واقعہ اپنے پہلو میں عبرت، بصیرت اور حکمت کے گویا کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہوتا ہے. اللہ نے فہم نصیب فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں کہ جن پہ اللہ کا بے پایاں کرم ہوا. لیکن جس قدر ان کی شان بلند ہے، جس قدر ان پہ اللہ نے نعمتیں اور الطاف بے پایاں کیے، آزمائشیں بھی اتنی سخت ہوئی، امتحان بھی اتنے کڑے ہوئے. یہ واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے فرزند تھے اور محبوب بھی سب سے زیادہ. نرینہ اولاد اور بھی تھی، 12 بیٹے، لیکن سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے اس لیے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہیں جن میں فراست کا نور تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جبین سے اس ستارہ کی چمک دیکھ رہی تھی جس نے آگے جا کے آسمان ہدایت پہ چمکنا تھا اور جس کی روشنی سے ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے چھپ جانے تھے. ایسی نہیں بات کہ پیغمبر محبت کرنے میں انصاف نہیں برتتا، اولاد میں سے کسی کو زیادہ چاہے کسی کو نظر انداز کر دے، یہ نبی کے شایع نشان نہیں. نبی کی پوری زندگی حکیمانہ اور منصفانہ ہوتی ہے. اس کا کوئی زندگی، کوئی پہلو پیغمبر کی زندگی کا جانبدارانہ نہیں ہوتا کہ کسی جانب جھکاؤ زیادہ ہو کسی جانب کم. لیکن کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پیکر تھا اس میں عظمتیں پنہاں تھی، اللہ نے انہیں نبوت و رسالت کا تاج پہنانا تھا اور آگے
چل کر بڑے ہونے والے بچے بچپن میں بھی پہچانے جاتے ہیں۔ اگر نگاہوں میں بصیرت ہو اور دیکھنے والوں میں تعمق نظر ہو تو وہ بڑا بن کر بڑا ہونے والے بچے کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے اور اس کی جبین سے عظمت کے نشان محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ تو ارباب بصیرت کی بات کر رہا ہوں، تو پھر پیغمبر کی بصیرت اور پیغمبر کی نگاہ کا تعلق اس کی کوئی حد ہے؟ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو زیادہ چاہتے تھے کہ یہ آسمان ہدایت کا تابندہ ستارہ تھا، اسے اللہ نے نبوت و رسالت سونپی تھی۔ گویا یوسف علیہ السلام اللہ کی امانت تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں پل رہی تھی۔ خواب بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں، فرمایا انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند و سورج بھی میری عظمت کو سلام کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے چاند اور سورج میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ صاحب بصیرت اور صاحب فراست حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کا خواب سنتے ہی فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ لخت جگر اپنا یہ خواب کہیں بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کر دینا، کہیں وہ تیرے خلاف کوئی سازش نہ کر بیٹھے، اس لیے کہ شیطان تو انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہیں تیرے عظیم مستقبل کے خلاف سازش نہ کر بیٹھے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس طرح یوسف کو چن لیا، ہم نے عظمتوں سے ہمکنار کیا یوسف کو، لیکن عظمت سے ہمکنار ہونے سے پہلے آزمائشوں سے گزرنا ضروری تھا۔ جب پھٹی میں سونا جاتا ہے تو پھر کندن بن کے چمکتا ہے، پھٹی میں جائے بغیر سونا کھڑا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آزمائشوں سے گزرنے کے لیے بچپن میں ہی کم عمری میں کم سنی میں مبتلا کیے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ارشاد رہنمائی کرتا ہے، فرمایا فإن كل ذی نعمت محسود، جس پر اللہ کا انعام ہوگا اس پر حسد کیا جائے گا، جس پر حسد کیا جائے وہ شکر ادا کرے اللہ کا کہ اس نے مجھ پر انعام کیا، جبھی تو حسد کیا جا رہا ہے۔ اگر میرے اندر جوہر نہ ہوتا تو میرے خلاف لوگ کیوں کہتے؟ بعض لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہر شخص میری تعریف کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر شخص تعریف اس لیے نہیں کر سکتا کسی کی کہ اس
اس میں اگر جوہر ہوگا تو پھر حاسدین کی کھیپ بھی تیار ہو جائے گی. تنقید کرنے والے زیادہ ہوں گے، حمایت کرنے والے کم ہوں گے. رب العالمین نے فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات و واقعات میں بہت سارے سوالوں کا جواب موجود ہے. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. جب وہ آپس میں مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے بڑے ہم ہیں اور محبوب یوسف ہے، ہمارے والد ہم سے زیادہ یوسف کو چاہتے ہیں اور اس کے بھائی بنیامین کو زیادہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ تو قابل برداشت نہیں. یقیناً ہمارے باپ کو ٹھوکر لگی ہے، ہمیں سمجھنے میں ٹھوکر لگی ہے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. آئیے مل کے یوسف کو قتل کر دیتے ہیں. اللہ اللہ حسد کی بیماری سے بچائے. آگ ہے آگ. سازش بھی ملاحظہ فرمائیے، کوئی اور بات نہیں، بس قتل ہی کریں. قتل کر دیتے ہیں یوسف کو یا کہیں ایسی جگہ دور پھینک دیتے ہیں کہ ہمارے باپ کی نگاہیں زندگی بھر یوسف کو دیکھنے سے ترس جائیں. کسی نے کہا مظلوم کا خون پچاؤ گے کیسے؟ خون پچتا نہیں بولتا ہے، تو پھر اس معصوم کا خون کیسے بچاؤ گے؟ شیطان نے حربہ دیا، قتل کر دو. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. بعد میں محب بن جانا، بعد میں یوسف کے محب بن جانا، وارث بن جانا یوسف کے خون کے، رونا پیٹنا. یوسف کے ہمدردوں میں اور دوستوں میں خود شامل ہو جانا. اس طرح پر یہ جرم بچایا جا سکے گا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اب انہی میں سے ایک بھائی کہنے لگا کسی جاندار کو مارنے کو طبیعت مائل نہیں ہوتی. تم یوسف جیسے حسین کے گلے پہ خنجر چلاؤ گے، وہ دل کہاں سے لاؤ گے کہ یہ سب فاقیت کر سکو؟ درندہ بننے کے بجائے میری تجویز یہ ہے کہ یوسف کو کسی کنویں میں ڈال دو. کوئی راہی کوئی مسافر گزرے گا تو اٹھا کے لے جائے گا. یوں قتل سے بھی بچ جاؤ گے، تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ یوسف دور ہو جائے گا. ایک تصور جو ہے قرآن کریم میں، وہ ہر واقعے میں ہر قصے میں حکمرانی کرتا ہے، حکومت کرتا ہے، اور وہ ہے تصور توحید. وہ کیا ہے؟ تصور توحید.
اٹھا لیجیے قرآن کریم کا، اس میں توحید کا تصور غالب ہوگا اور حکمرانی کرے گا. ادھر ادھر سے بات یہیں آ کے ختم ہوگی کہ سب کچھ وہی کرنے والا ہے اور اسی کے اختیار میں. اب دیکھیے سازش ہو رہی ہے، قتل کر دیا جائے یا اٹھا کے کہیں دور پھینک دیا جائے. اگر دشمنی کے لیے سوچا جا رہا ہے تو اللہ نے انہی میں ایک دوست بھی پیدا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صندوق جب دریا سے بہتی ہوئی فرعون کے حوض میں آ گئی، اب سب سے بڑا دشمن فرعون اسی بچے سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو وہ تحت کر چکا ہے. اور اس کی شان دیکھیے کہ حضرت موسیٰ اسی کے پاس آ گئے. لیکن جب آ گئے تو پھر بچاؤ کی صورت بھی دیکھیے کہ جناب آسیہ فرعون کے گھر میں موجود ہے جو حضرت موسیٰ کی دوستی کا حق ادا کرتے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی داڑھی پکڑتے ہیں اور آ کے سرخ ہو جاتی ہے کمر، غصے میں جھنجھلا کے کہتا ہے اسے قتل کر دیا جائے، یہ بہت خطرناک بچہ ہے. تو سیدہ آسیہ فرماتی ہیں بالکل ہی تم تو شقی القلب ہو اور کج نصیب ہو، بیٹا تمہارا ہے نہیں، جب مر جاؤ گے تو تمہاری کرسی پہ ایرے گہرے قبضہ کر لیں گے، تمہاری دولت، تمہارا ساز و سامان، یہ شاہی، یہ خدائی، اس کا وارث کون بنے گا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے چاند جیسا بچہ تیرے گھر میں بھیج دیا ہے. دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرا بیٹا بنے؟ اس کو پالنا چاہیے، اس کو اپنا بیٹا بنا لو، یہ تیری کرسی کا وارث بنے گا، تیری دولت کا وارث بنے گا، تیرے ساز و سامان کا وارث بنے گا. تو پھر ہم کہتا ہے ہاں بڑی اچھی تجویز پیش کی ہے تو نے، بس ایسا ہی کرتے. اثاری انفانا، دشمن اگر قوی نگہباں قوی طرف. چنانچہ یہی تجویز کب کر لی گئی، اسے فائنل کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے کنویں میں ڈالتے ہیں. لیکن اب یوسف کو ماننا تھا بات سے، تو اس کے لیے دوستی کے لبادے میں آئے. اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک تطبیق ہو رہی ہے، بے ساختہ مطابقت ہو رہی ہے، وہ عرض کرتا چلا. بالکل اسی طرح سازش ہو رہی ہے جس طرح کے نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف. حضرت حسین بھی حسین ہے، حضرت حسین پہ بھی اللہ کا بے پایاں لطف و کرم ہے. تو جس طرح یوسف کے خلاف سازش ہوئی، اسی طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشہ جگر نور نظر سیدنا حضرت حسین کے خلاف بھی سازش ہوئی. کوفی روافض نے اور سبائی ایجنٹوں نے حضرت حسین کو دوستی کے عنوان سے بلایا اور پھر انہی کے گلے پہ تیرے ستم کھینچے. اور آج عجیب اتفاق ہے کہ محرم کی 9 تاریخ بھی ہے تقریباً. آپ دیکھیے کہ حالات کیسے مطابقت کے ساتھ چلتے ہیں. جس طرح کے ان کے خطوط یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے کہ انعام ایست بسوئے حسین ابن علی من جانب شیعہ نے کوفہ بیا بسوئے ماں کے پیشواؤ مقتدا ندارین. آؤ حضرت مرید طرف رہے ہیں، ہم بے قرار ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے. یہاں کھیتیاں پک چکی ہیں، باغ لہلہا رہے ہیں، لیکن آپ جو نظر نہیں آتے تو ہمارے لیے کوئی بات وجہ سکون نہیں. بس حضرت تشریف لے آئیے. صرف ایک ہی مضمون ہے، قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. ہم بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، مولا کا. ہو کیا گیا ہے آپ کو کہ آپ اعتماد نہیں کرتے ہم پر؟ آخر ہمارا بھائی ہے، ہم بھی اس سے محبت کرنے والے ہیں. آپ تو ہر وقت اسے گھر میں لیے بیٹھے رہتے ہیں. یہ زندگی کس طرح گزارے گا؟ ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم اسے جنگل میں لے جاتے ہیں، شکار بھی کھیلیں گے. شکار بھی، خصوصی شکار بھی کھیلیں گے، تفریح بھی ہوگی، اور ہم اسے لڑائی کے کرتب بھی بتائیں گے. اور ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم آپ کی یوسف کی حفاظت کریں گے. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرا دل دھڑکتا ہے. جب حادثہ پیش آنے والا ہو نا تو ذرا دل کی دھڑکن کئی دن پہلے تیز ہو جاتی ہے. وہ کیا کہا کسی نے؟ دل کئی روز سے دھڑکتا ہے کسی حادثے کی تیاری. دل کئی روز سے دھڑکتا ہے کسی حادثے کی تیاری. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ تم میرے لگتے جگر کو لے جاؤ اور کوئی درندہ میرے بیٹے کو کھا نہ جائے. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. بھائی اب زبان کہنے لگے کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ ہم اتنی بڑی تعداد میں موجود ہوں گے، کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا، کوئی شیر کیسے قریب آ سکتا ہے ہمارے بھائی کے؟ مطمئن رہیے، ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ لے جائیں گے، حفاظت کریں گے اور بسلامت واپس آپ تک لے آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر کو روانہ کیا. چونکہ اللہ کی منشا یہی تھی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کرتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہن رکھا تھا جب نمرود کی آگ میں ڈالے گئے اور اللہ نے اس آگ سے اپنے خلیل کو بھی بچایا تھا، کرتا بھی محفوظ رہا تھا. وہی کرتا جو نسل بعد نسل حضرت یعقوب کے پاس آیا تھا، وہی کرتا حضرت یوسف کو پہنایا. اور دور تک اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے. حضرت یوسف بھی جاتے جاتے پلٹ کے اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور باپ بھی اپنے لگتے جگر کو دیکھتا ہے. لے جاتے ہیں جنگل میں، ویرانے میں پہنچتے ہی تیور بدل گئے. وہی جو کچھ دیر پہلے محبت کر رہے تھے اچانک عداوت میں اتر آئے. آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرے بدل گئے اور ہر طرف سے نستر چلنے لگے. تو ہے نا جو ہر وقت باپ کی گودی میں بیٹھا رہتا ہے؟ تو ہے نا جسے ہر وقت باپ پیار کرتا ہے؟ آج ہم دیکھیں گے تجھے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. سب آمادہ ہو گئے اور اپنے پروگرام و منصوبے کے مطابق تیاری مکمل ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں. یہ معصوم حیران ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اچانک قیامت ٹوٹ گئی. لے آئے تھے محبت کے عنوان سے، اب دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں. بچہ ہے، کم سن ہے، ذرا دل پہ اثر ہوا. رب العالمین نے فرمایا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم. بچہ ہے، کم سن ہے، ذرا دل پہ اثر ہوا. رب العالمین نے فرمایا اوحینا الیہ لتنبئنہم
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ہم نے اپنے یوسف کو تسلی دی کہ اگر دشمن تجھے ہلاک کرنے پر تیار ہو گئے ہیں تو تیرا دوست بچانے کا اختیار بھی رکھتا ہے. یہ مٹانا چاہتے ہیں اور ہم نے تجھے بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، لہذا گھبرائیے نہیں. آزمائش بڑی سخت ہے، امتحان بہت سخت ہے، لیکن دیکھیے نتائج کیا نکلتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا انہوں نے کرتا اتارا اور جناب یوسف کو کنویں میں پھینکا. رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا، روح الامین پہنچو، میرا یوسف کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، اپنے پرو میں لے لو. یعقوب کی گود میں بھی یوسف کو اتنا آرام نہ ملتا ہو جتنا تیری آغوش میں ملنا چاہیے. آج یوسف کے لیے کنواں بھی اسی طرح پرسکون بن جائے جس طرح یوسف کے دادا ابراہیم پر انگارے پرسکون ہوئے تھے. کنویں میں پھینک دیا. انہوں نے سمجھا یوسف مقتول ہو گیا، تقدیر مسکرا رہی تھی کہ یوسف تو محفوظ ہو گئے. وہ سمجھے تھے کہ یوسف مقتول ہو گیا، تقدیر مسکرا رہی تھی، نہیں، یوسف تو محفوظ ہو گئے. جو منصوبہ تھا وہ کر گزرے، جو پلاننگ تھی اس کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. اب جرم بچانے کے لیے، اپنا جرم چھپانے کے لیے کرتے پر نقلی خون ملا. کوئی جانور ذبح کر کے خون ملا، شاید اس وقت یہ سرخ رنگ نہیں ہوگا، یا ہوگا تو یہ انہیں ترکیب نہیں آئی ہوگی کھوپڑی میں. کوئی جانور ذبح کیا اور اس کے خون سے کرتے کو آلودہ کیا، اور پھر ایک لکڑی میں کرتے کو اٹھا لیا، ایک آگے باقی پیچھے. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اپنے باپ کے پاس آئے، تراہا لے کے رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے. مظلوم کا خون بچانے کے لیے نقلی خون سے آلودہ کتا اٹھا رکھا ہے، علم بنا رکھا ہے، پرچم بنا رکھا ہے. ایک آگے ہے، باقی پیچھے ہیں. کاروائی چل رہی ہے. چونکہ آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں، پروگرام کے مطابق مجھے آج کراچی ہونا چاہیے تھا، اور فون پہ دوستوں نے بتایا کہ وہاں اعلانات ہو رہے ہیں اخبارات میں بھی اور پوسٹروں میں بھی کہ شاہ صاحب پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ 9-10 محرم کو کراچی. وہاں انتظار ہوگی اور ہم یہاں بیٹھے. یہی باتیں میں نے وہاں کرنی تھی تو آج آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں. زندگی کا پتہ نہیں. مظلوم کا خون بچانے کے لیے انسانی تاریخ میں نکلنے والا یہ پہلا جلوس تھا جو برادران یوسف نے نکالا. مظلوم کا خون بچانے کے لیے انسانی تاریخ میں یہ پہلا جلوس تھا جو کس نے نکالا؟ برادران یوسف نے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کیا بتائیں آپ کو، ہم بڑے رنجیدہ ہیں.
ہمیں بڑا افسوس ہے، لیکن پھر یہ بتائیں گے پھر ذرا پہلے اظہار غم کر لیں۔ کارروائی ڈالنے کے بعد کہنے لگے ہم یوسف کو جنگل میں لے گئے تھے، وہاں جا کے ہم نے بٹھا دیا، ہم کھیلنے میں لگ گئے اور اپنے سامان کی رکھوالی کے لیے یوسف کو بٹھا دیا۔ بس ابا حضور کیا بتائیں، پھر کیا ہوا؟ ذرا ٹھہریے، وہ پھر بتائیں گے، ذرا اظہار غم کا بھی۔ بس پھر یہ ہوا کہ ایک بھیڑی آ گیا، وہ ہمارے بھائی کو کھا گیا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، حالانکہ ہم بڑے سچے لوگ ہیں جو اپنا جرم چھپانے کے لیے، اپنا گناہ چھپانے کے لیے، مظلوم کا خون بچانے کے لیے سینہ کوبی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں ماتم نہیں کروں گا، میں صبر سے کام کروں گا۔ معلوم ہوا قرآن کریم کی کس حقیقت کو سامنے رکھنے کے بعد ہمارے سامنے یہ نتیجہ روز روشن کی طرح واضح ہو کے آ گیا کہ مظلوم ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں اور ظالم ماتم کیا کرتے ہیں۔ شاید یہ میں پہلے بھی کسی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی ڈکشنری میں ماتم ہے ہی نہیں، اسلامی ڈکشنری میں ماتم کا لفظ ہے ہی نہیں، ماتم کی اصطلاح ہے ہی نہیں۔ اسلامی ڈکشنری میں نہ ماتم ہے نہ رقص ہے۔ رقص اور ماتم دور جہالت میں تھے، لیکن اسلامی انقلاب آیا تو رقص شکر سے بدل گیا اور ماتم صبر سے بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشیوں میں جہالت کا مارا ہوا انسان ناچتا تھا، رقص کرتا تھا، اور مصیبت میں سر پیٹ لیتا تھا، گریبان پھاڑ دیتا تھا، سینہ ٹوٹتا تھا، لیکن اسلام کے سراج منیر کے طلوع ہونے کے بعد رقص شکر سے بدل گیا، ماتم صبر سے بدل گیا۔ اب اگر کوئی خوشیوں میں ناچتا ہے اور مصیبت میں ماتم کرتا ہے تو وہ ہمارا نہیں، ہم اس کے ہیں۔ خود صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ مصیبت کے وقت، غم و اندوہ کے وقت من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا، جو اپنے چہرے سے تھپڑ مارے، اپنا گریبان پھاڑے، اپنے بال نوچے، اپنے سر پہ مٹی ڈالے، فلیس منا، یہ دور جہالت کی رسمیں ادا کرنے والا حیدری نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ ماتم کرنے والا نہ محمدی ہے نہ حیدری ہے، محمدی اور حیدری وہی ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ سبحان ان اللہ مع الصابرین ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بالماتم والسینہ کو بھی نہ معذرت کے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ماتم نہیں کروں گا، صبر کروں گا، صبر کروں گا۔ تو صبر کرنا نبیوں کا شیوا ہے، صبر کرنا نبیوں کا شیوا ہے، رسولوں کا شیوا ہے، صدیقین کا شیوا ہے، شہداء کا شیوا ہے، صالحین کا شیوا ہے، اولیاء اللہ کا شیوا ہے، اصفیاء ابرار و اخیار کا شیوا ہے۔ اور ماتم کرنا کس کی عادت ہے؟ قاتلوں کی اور ظالموں کی۔ پھر بھولنا نہیں، آہستہ بول رہے ہو۔ ماتم کون کیا کرتے ہیں؟ قاتل اور ظالم۔ صبر کون کیا کرتے ہیں؟ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، ابرار و اخیار، اصفیاء و اتقیاء اور علماء و اولیاء، یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ ماتم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قاتل اور
ظالم. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ماتم نہیں کروں گا. فصبر جمیل، میں اللہ سے صبر کی توفیق مانگتا ہوں، وہ مجھے صبر جمیل عطا کرے. جہاں تک میرے بیٹے کا معاملہ ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اب ادھر ایک قافلے کا گزر ہوا کنان کے اس کنویں کے قریب. قافلے کا گزر ہوا، قافلے والوں میں سے ایک آدمی پانی نکالنے کے لیے کنویں کے قریب آئے، ڈول پھینکا. تو انسان کی عادت ہے جب کنویں میں ڈول پھینکتا ہے تو نیچے دیکھتا بھی ہے. اس نے ڈول پھینکا، کنویں کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے تو اس اندھیرے میں ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا. حیران ہو گیا، ستارے آسمان کے دامن میں ہوتے ہیں، یہ کنویں کی گود میں ستارہ کہاں سے آ گیا؟ جب کنویں سے ڈول پھینکتا ہے تو اس ڈول کے ساتھ یعقوب کا لگتے جگر آتا ہے. نعرہ لگایا اس نے، ہذا غلام. لوگوں، یہ تو عجیب بچہ سامنے آیا ہے میرے، میں اسے بیچوں گا، بے شمار دولت ملے گی. آج تک ایسا حسین بچہ میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ کیسے، یہ کہاں سے؟ لے آیا مصر کی منڈی میں جہاں بچوں کی بولی لگتی تھی. بولی لگ رہی ہے، بیچا جا رہا ہے. اور اسی دوران عزیز مصر کی بیوی بھی آ گئی، اس لیے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. وہ ہر منڈی میں آیا کرتی تھی کہ شاید کوئی بچہ اس قابل نظر آئے جو میرا لخت جگر بن جائے، جو میرا پورے نظر بن جائے. ہمیشہ آتی تھی لیکن کوئی بچہ جچتا نہیں تھا. آج بھی آئی، اچانک یوسف پہ نظر پڑ گئی تو بس وہی کی ہو گئی. قرآن کہتا ہے وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الظالمين. انہوں نے جلدی جلدی سے بچے کو بیچ دیا. معاوضہ بھی چاہتے تھے لیکن ڈر بھی رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ بچہ کس کا ہوگا، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم نے کنویں سے نکالا ہے تو کہیں ہم پکڑے نہ جائیں. اپنے آپ کو چھپا بھی رہے تھے، بیچ بھی دیا. وہ عزیز مصر کی بیگم عزیز مصر سے کہتی ہے ہمیں چاہیے کہ اس بچے کی پرورش کرے، اپنا بیٹا بنا دے. عسى ينفعنا او نتخذه ولدا، یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے لیے ہمارے نفع کا موجب ہو، یا ہم اسے اپنا وارث اور اپنا بیٹا بنا لیں. ہم تعالیٰ فرماتی ہے بظاہر وہ کہہ رہے تھے لیکن اصل میں ہم تمکین عطا کر رہے تھے یوسف کو. اگر باپ کی گود سے نکلا تھا تو شاہی گھرانے میں پہنچ گیا. باپ کی گود سے نکلا تھا کہاں پہنچ گئے؟ یہ معصوم کا یہی حال ہوتا ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، حاسد بڑا کم نصیب ہوتا ہے اور معصوم بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. حاسد حسد کرتا ہے، معصوم حسد کیا جاتا ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محسود کا جاتا کچھ نہیں اور حاسد کا رہتا کچھ نہیں. محسود کا جاتا کچھ نہیں اور حاسد کا رہتا کچھ نہیں. اب انہوں نے تو حسد میں
مبتلا ہو کہ حضرت یوسف کو پھینک دیا تھا کنویں میں، اپنے طور پہ ٹھکانے لگا دیا، لیکن محسود کی خوش نصیبی دیکھیے کہ شاہی گھرانے میں آ گئے۔ رب العالمین نے فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تأویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہم نے اس طرح یوسف کو تمکین عطا کی، حسن بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا۔ ہم اسی طرح فیصلے کیا کرتے ہیں اور اپنے معاملے میں خود مختار ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، ہم اپنے فیصلوں میں خود مختار ہیں، مختار کل ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ورسولہ، واللہ غالب علی امرہ، وہی خود مختار ہے، وہی مختار کل ہے، جس طرح چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی۔ جزاکم اللہ۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، قرآن کہتا ہے مگر بعض بیماروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بعض بیماروں کو، گیارہویں کے ماروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ بات بڑی صاف ستھری ہے کہ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی۔ پرورش ہو رہی ہے شاہی گھرانے میں، شاہی گھرانے میں بڑے لاد و پیار کے ساتھ، بڑی چاہتوں کے ساتھ یوسف کی پرورش ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ اشدہ، اب یوسف جوانی کو چھونے لگا، بچپن گزرا، لڑکپن آیا، لڑکپن گزرا، جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھا۔ پیغمبر کی جوانی 14ویں کا چاند اتنا بیدار نہیں جتنا نبی کی جوانی بیدار ہوا کرتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، ہم نے یوسف کو حکمت بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، سنوارا اللہ نے اپنے پیغمبر کو۔ ماں اپنے بیٹے کو سنوار کی ہے، ماتا کی پاری ہوئی ماں اپنے بیٹے کو سنوارتی ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو سنوارتے ہیں۔ فرمایا ہم نے یوسف کو حکمت عطا کی، یوسف کے کردار میں، یوسف کی شخصیت میں، یوسف کے پیکر میں، یوسف کے سراپا میں حکمت اور علم کے ہیرے جڑ دیے، حکمت اور علم کے موتی جڑ دیے۔ اب تو چندے آفتاب، چندے ماہتاب ہو گئے۔ یوسف جہاں سے گزرتا ہے تہلکا مچ جاتا ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے آتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں یہ کہیں آسمان سے چاند تو نہیں اتر آیا۔ لیکن اب ہاتھ اٹھا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اب بیگم صاحبہ لڑکھڑا گئی، بیگم صاحبہ لڑکھڑا گئی۔ اللہ بیگمات کے شر سے بچائے، آمین۔ بیگمات کے شر سے اللہ بچائے۔ یہ جو حکمرانوں کی بیگمات ہوتی ہے نا، اللہ ان کے شر سے بچائے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، بیگم کی نیت خراب ہو گئی اور یعقوب کے بیٹے کو اس نے اپنے جال میں پھنسانا چاہا۔ ایک دن سوچے سمجھے منصوبے کے تحت محل میں بلایا یوسف کو، کنیزیں باہر نکال دی، نوکر باہر نکال دیے، خلوت و تنہائی میں یوسف کو محل میں بلائے۔ کہنے لگی ہائی تلک، میں تیرے حوالے ہوں، یا ہی تلک، تیرے لیے سج گئی ہوں، سوری ہوئی ہوں۔ دیکھیے
تو بہت حسین ہے لیکن میں بھی اتنی گئی گزری نہیں ہوں. جناب یوسف علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا معاذ اللہ. حضرت یعقوب کے بیدار بیٹے نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا معاذ اللہ. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ہے علاقت کی بوری، گندگی کا ٹینک، بدبو کا مرکز، تو مجھے متوجہ کرتی ہے. جن نگاہوں میں وہ حسن لطیف سما جائے وہ تجھ جیسی خلاقت کو کیسے دیکھتے ہیں. تو کیسے حسین ہے. یہ جو سج دھج گئی ہے تو کیا ہوا؟ گوبر پہ چاندی کے ورق لگا دیے جائے تو حسین ہو جاتی ہے. کیوں حاجی سرما صاحب، گوبر پہ چاندی کے ورق لگا دیے جائے تو حسین ہو جاتی ہے کیا؟ ذرا چاندی کے ورق ہٹا کے دیکھیے پھر. قال معاذ اللہ، اللہ بچائے مجھے تیرے شر سے. اس کو پکارا یوسف نے. دیکھا نا، میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ قرآن کریم کے حالات و واقعات میں اور قصص میں ایک تصور ہر جگہ حکمرانی کر رہا ہے اور وہ ہے تصور توحید. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ کس کو پکارا؟ آزمائش ہے کہ نہیں؟ مشکل لمحہ ہے کہ نہیں؟ امتحان ہے کہ نہیں؟ لیکن نہ باپ کو پکارا نہ دادے کو پکارا. اور باپ دادا بھی کوئی ایسے نہیں کہ بس ولی اللہ ہوں یا کوئی پیر فقیر ہوں. باپ یعقوب ہے، دادا ابراہیم ہے. اور ابراہیم وہ ہے جس کی نسل سے 14,000 انبیاء پیدا ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدی ابراہیم، جانتے ہو تم میرے دادا ابراہیم کو جد الانبیاء و مجدد الانبیاء. وہ انبیاء کے مشن کا مجدد بھی تھا اور انبیاء کا جد امجد بھی تھا، جس کے نسل سے کم و بیش 14,000 انبیاء پیدا ہوئے. ابراہیم تو وہ ہے. لیکن حضرت یوسف نے نہ باپ کا نام لیا نہ دادے کا نام لیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ عظمت والے نہیں، عظمت والے تھے، لیکن مشکلات میں کام آنا نہ باپ کا کام ہے نہ دادے کا کام ہے، صرف اللہ کا اختیار ہے. مشکلات میں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ ہی کو. اور یہ جو اجمی بیماروں نے، اجم کے بیماروں نے یہ بنا رکھا ہے جی جب مشکل آ جائے تو سید عبد القادر گیلانی کو پکار دو، بس پھر دیکھو کیسے بیڑا پار ہوتا ہے. ایسے ایسے من گھڑت ٹوٹکے بنا رکھے ہیں یار لوگوں نے. کشتی گم ہو گئی تھی، وہ غرق ہو گئی تھی، اس میں بوڑھی تھی، پھر اس میں وہ مچھلیاں کھا گئی ان کو، پھر وہ مچھلیوں نے ان کو اگل دیا. ایسی جیسے سورہ یاسین کا ترجمہ کر رہے ہیں، ایسے بیان کرتے ہیں. فرمایا انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون. بیدار باپ کے بیدار بیٹے نے حسین یوسف نے فرمایا میرا رب بہترین رکھوالی کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے. اور ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو کچھ مورتیوں پہ کپڑا ڈال رہی، بتوں پہ کپڑا ڈال رہی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی یہ میرے خدا ہیں اور خدا کے سامنے بے شرمی کرتے ہوئے حیا آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے دو ٹکے کے خدا سے حیا کرتی ہے تو میں احکم الحاکمین سے کیوں نہ شرماؤں؟ العالمین کنویں میں جان بچانے والے مشکل کشا، کنویں میں جان بچانے والے مشکل کشا، اب محل میں آن بھی بچانا. رب العالمین نے فرمایا یوسف بچاؤں گا. کھڑے کیوں ہو؟ قدم بڑھاؤ، باہر کو نکلو. الہ العالمین دروازے بند ہیں، شاہی محل ہے،
موٹے موٹے دروازے ہیں، کوئی ٹینکوں کے بنے ہوئے تو نہیں ہیں، شاہی محل کے موٹے دروازے ہیں، ٹھوس تالے ہیں، کیسے نکلوں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر جب تو نے مجھے پکارا تو میں دستگیری کروں گا، قدم بڑھانا تیرا کام، تالے توڑ کر دروازے کھولنا تیرے مشکل کشا کا کام۔ آگے بڑھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تالے کھلتے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ عزیز مصر کی بیگم نے پھنسا ہوا شکار نکلتا دیکھا تو بدحواسی میں دوڑی اور حضرت یوسف کا کرتا پکڑ کے کھینچا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کرتے کی دھجیاں اڑ جانے دی، جس حصے میں ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ پڑے تھے پیغمبر کے کرتے کا وہ حصہ بھی اس کے ہاتھوں میں رہ گیا۔ دیکھا ریونین والوں، دیکھا پیغمبر کتنا پاک ہوتا ہے۔ خدا کی غیرت اپنے نبی کی پاکیزگی کی حفاظت کرتی ہے، براہ راست حفاظت کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ناپاک ارادے والی عورت نے پیغمبر کے کرتے کے جس حصے پہ ہاتھ ڈالا اللہ نے وہ حصہ بھی نبی کے کرتے سے علیحدہ کر دیا۔ جب ناپاک ارادے والے ہاتھ کرتے ہیں تو کرتے کا وہ حصہ نبی کا، نبی کے کرتے کا وہ حصہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر خدا کی غیرت یہ کیسے گوارا کرتی کہ اپنے محبوب کے پہلو میں ناپاک سلا دے؟ جس طرح خمینی کہتا ہے یا خمینی کی ضروریت کہتی ہے کہ روضہ رسول میں جو سوئے ہوئے ہیں وہ پاک نہیں ہیں۔ پاک تو بس 5 تن ہیں۔ کتنے؟ 5 تن، باقی بس اللہ کا فیصلہ۔ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بس سنیوں کے گھروں میں بھی یہی لگے ہوئے ہیں 5 تن پاک۔ یہ کس آیت کا ترجمہ ہے ماہر جی؟ 5 تن پاک کس آیت کا ترجمہ ہے مولیت الطیب؟ بتاتا کیوں نہیں؟ کہاں لکھا ہوا؟ ایران کا چڑھایا ہوا تیر ہے، بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، بے شک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم کی چھوٹی بہن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی دختر، بے شک ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ حسن و حسین کی عقیدت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ علی بھی پاک ہے، فاطمہ بھی پاک ہے، حسن بھی پاک ہے، حسین بھی پاک ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابو بکر پاک نہیں ہے؟ ابو بکر سب سے پہلے پاک ہے۔ عمر پاک نہیں ہے؟ عثمان پاک ہے، سلمان پاک ہے، بلال پاک ہے، ابو ہریرہ پاک ہے۔ وہ سب پاک ہیں جو رسول کے شاگرد ہو کر کامیابی کی سندیں حاصل کر گئے، جو مکتب مستقوی میں آئے، جنہیں نگاہ نبوت میں ابو بکر پہلے پاک ہے۔ عمر پاک نہیں ہے؟ عثمان پاک ہے، سلمان پاک ہے، بلال پاک ہے، ابو ہریرہ پاک ہے۔ وہ سب پاک ہیں جو رسول کے شاگرد ہو کر کامیابی کی سندیں حاصل کر گئے، جو مکتب مستقوی میں آئے، جنہیں نگاہ نبوت میں قیمتی بنایا، جن کا اللہ نے امتحان لیا اور انہیں کامیابی کی سندیں عطا کی، وہ سب کے سب پاک ہیں۔ 5 تن نہ، 7 تن پاک۔ کیا کہا میں نے؟ 7 تن پاک، تو 5 تن بھی پاک۔ سب میں تو 5 ہیں نا، 5 میں تو سب نہیں ہیں۔ سب میں 5 بھی ہیں لیکن 5 میں سب نہیں ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اہل سنت کے گھر میں دیکھتا ہوں تو صدیق و عمر کا نام نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے ڈرائنگ روم میں صدیق و عمر کا نام لکھو۔ جس طرح وہ فتویٰ لگاتے ہو اسی طرح صدیق و عمر و عثمان کا نام بھی ہونا چاہیے، حضرت علی کا نام بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے جنہیں رسول کے پہلو میں سلا دیا، جو روضہ رسول میں موجود
موجود ہیں وہ ہمارے گھر میں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے نا. اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھو، اپنے بچوں کا نام صدیق رکھو، عثمان رکھو، عمر فاروق رکھو. میرے عزیز دوستو، تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام باہر آئے. دروازے پہ آتے ہی الفیا سید حالت الباب، دروازے پہ عزیز مصر آ گئے. بیگم نے فوراً فیصلہ بدلا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. کہنے لگی بادشاہ صاحب دیکھیے نا، ہم نے جس کو لاڈ و پیار سے پالا آج اس کی جوانی ہمارے لیے خطرناک ہو گئی. یہ تو مجھے داد دیجیے کہ مقابلہ کر کے بچ گئی ہوں، ورنہ کس نے تو حد کر دی تھی. ایسا مکر دکھایا کہ خود معصوم بن گئی اور سارا الزام حضرت یوسف پہ لگا دیا. قال هي راودتني عن نفسي. یوسف معصوم نے فرمایا نہیں، سارا مکر اسی کا ہے، اسی نے مجھے پھنسایا، لیکن اس نے کرم کیا اور اس نے مجھے بچایا. عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے کبھی چوروں نے بھی چوری مانی؟ یہ تو ایسے ہی کہے گا. آپ اس کی نہ سنیے، میری سنیے. آخر میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میری بات نہیں مانیں گے. رب العالمین نے فرمایا یوسف جب تو نے مجھے پکار رکھا ہے تو پھر صفائیاں دینے کی کیا ضرورت؟ تم چپ رہو، ہم تیری صفائی انہیں کے گھر سے کرائیں گے، ایک بچے کو تیرے لیے وکیل صفائی بنائیں گے. تو کیوں بولتا؟ وشاہد شاہد من اہلہا. عزیز مصر کے گھر سے ایک بچہ بولا. اور یہاں میں کہا کرتا ہوں جب حضرت یوسف پر الزام لگتا ہے تو ایک بچہ وکیل صفائی بنتا ہے. جب حضرت موسیٰ پر الزام لگتا ہے تو ایک عورت وکیل صفائی بنتی ہے. جب سیدہ مریم پر الزام لگتا ہے تو اللہ میاں حضرت عیسیٰ کو وکیل بناتے ہو، کہتے ہیں بول اور اپنی ماں کی صفائی بیان کر. لیکن جب رحمت للعالمین کی عائشہ پر الزام لگتا ہے، حبیب خدا پر الزام لگتا ہے، ام المومنین مریم علیہ السلام صدیقہ بنت صدیق اکبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین الزام لگاتے ہیں، تو پھر حق تعالیٰ کسی اور کو وکیل نہیں بناتے، خود وکیل بن جاتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ بتا دوں آپ کو اس موقع پر عفت عائشہ آپ کہا کیجیے اور یہ جواب دیں گے زندہ باد. عفت عائشہ زندہ باد، عفت عائشہ زندہ باد، زندہ باد. اسی طرح خلافت راستہ زندہ باد، صداقت صدیق اکبر زندہ باد، زندہ باد. عدالت فاروق اعظم زندہ باد، شہادت عثمان ذو النورین زندہ باد، ولایت علی المرتضی زندہ باد، زندہ باد. شجاعت خالد بن ولید زندہ باد، شہادت حسین زندہ باد. آج بتا رہا ہوں پھر کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی تو امتحان لوں گی. اور کل تک اگر زندگی رہی تو سینتیئر میں انشاءاللہ مریم عیسیٰ اور مریم اسلام پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. وشاہد شاہد من اہلہا. ایک بچہ بولتا ہے عزیز مصر سر جی نہ زلیخا کے الزام پہ اعتبار کر، نہ یوسف کی صفائی پہ اعتبار کر. اگر عقل ہے
اس سے کام لے. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدق وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. وہ بچہ کہنے لگا یوسف کا لباس دیکھیے، یوسف کے لباس کا جائزہ لیجیے، اگر کرتا اگلی طرف سے پھٹا ہوا ثابت ہو جائے تو تیری بیگم سچ کہتی ہے اور یوسف پہ الزام ثابت ہو گیا. لیکن اگر کرتا پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ثابت ہو جائے تو پھر یوسف معصوم ہے اور تیری بیگم فنکار ہے. اس میں بھی بڑی حکمت ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، پہلے کہا دبر بعد میں کہا. پہلے کہا فصدق تاکہ وہ خوش ہو جائے. اگر پہلے یہی کہہ دیتا ان كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ تو وہ کہتی تم کیوں بولتے ہو بچوں، بچہ ہو کر بڑوں کے معاملات میں بچے نہیں بولا کرتے، چپ رہو. اس کو بولنے نہ دیتی فنکار. پہلے اللہ نے اس کی زبان سے یہ نکلوایا کہ فصدق، اگر کرتا اگلی طرف سے پھٹا ہوا ہو تو تیری بیگم سچی ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. اب اس نے جائزہ لیا یوسف کے لباس کا تو کرتا تو پچھلی طرف سے پھٹا ہوا نکلا. اپنی بیگم سے کہتا ہے ماہر معلوم ہوتی ہے انہو من کیدکن، ماہر معلوم ہوتی ہے. سارا تمہارا مکر معلوم ہوتا ہے اور تمہارا مکر بہت خطرناک ہوتا ہے. بیگم صاحبہ یوسف عارضا ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. حضرت یوسف سے معافی مانگتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے اللہ سے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تجھ سے خطا ہو گئی، تو نے غلطی کی، تیرا گناہ ثابت ہو گیا. اور یوسف سے درخواست کرتا ہے تو معاف کر دے، آپ کا دل زخمی ہوا، الزام تراشی کی وجہ سے آپ کا دل مجروح ہوا، میں معافی چاہتا ہوں. بات کی ہو گئی لیکن ایسی باتیں رکتی تو نہیں. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. مصر کی عورتوں نے کہنا شروع کیا عزیز مصر کی بیگم کتنی بدذوق نکلی، اپنے زر خرید غلام کو دل دے بیٹھی. دفع کرو جی، اگر دل دینا تھا تو کسی شہزادے کو دیتی، اپنے جیسے کسی شہزادے کو چاہتی نہ. شہزادیوں کی محبت کو بھی بدنام کر دیا کم وقت نے. جو کل بک رہا تھا بازار میں آج اس کو محبوب بنا بیٹھی. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً. عزیز مصر کی بیگم نے جب ان کا یہ تانا سنا تو فیصلہ کیا کہ انہیں بلاؤں گی، دسترخوان پہ بٹھاؤں گی، پھر اپنا محبوب دکھاؤں گی. وہ جس کو زرخرید غلام کہتی ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسا ہے. بے شک وہ کر بک رہا تھا
لیکن آج اس کے قدموں کی خاک پہ بھی شہزادوں جیسے کوڑوں قربان جائیں. تقریب پارے ملاقات ہوئی، اہتمام ہوا، دسترخوان بچھا، فروٹ منگوائے گئے، اور میرا خیال میں یہ جو آپ کا زنانہ ہے نا، نام تو اس کا پائنیپل تھا، یا ہمارے وہاں پر انناس، لیکن فرانس والوں نے بھی کیا گت بنا دی اس بیچارے. یقین کیجیے حالانکہ مردانہ فروٹ بڑا وجاہت بھی ہے، شوخی بھی ہے، اس میں مونچھیں بھی ہیں اس میں، ہے کہ نہیں؟ لیکن خامخواہ اس کو زنانہ بنا دیا مولانا بزرگ. یہ بھی ہوگا فروٹ. پتہ نہیں کیا کیا فروٹ اس نے سجا کے رکھے ہوں گے. اور پھر فروٹ کاٹنے کے لیے سب کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی. سب کے ہاتھوں میں چھریاں. اب یہ تیار رہتی ہیں، فروٹ سامنے ہیں، چھریاں ہاتھ میں ہیں. وہ اخرج علیہم. پھر حضرت یوسف سے التجا کی، محبوب ہم ذرا باہر آئیے نا. حضرت یوسف کو تو معلوم نہیں کہ باہر کیا پلاننگ ہے. وہ خلوت سے جنت میں آئے. حضرت یعقوب کا بیدار بیٹا یوں ہی خلوت سے جنت میں آیا. قرآن کہتا ہے اکبرنہ فلما رأینہ اکبرنہ. حضرت یوسف کو دیکھتے ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی. احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی، کمپلیکس فیلنگز میں مبتلا ہو گئی. اس کو فرینچ میں کیا کہیں گے؟ احساس کمتری. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں انگلش بھی استعمال ہو جاتی ہے. یہ بات جیسے اردو میں کئی زبانوں کا ملحوبہ ہے، یہ آج پتہ چلا کہ اسی طرح یہ فرینچ میں بھی، انگریزی بھی چل جاتی ہے. احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں اتار رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ نکلنا ہے، ابھی نکلتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا فلما رأینہ اکبرنہ. حضرت یوسف کو دیکھتے ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی اور یوسف کو بہت بڑا محسوس کیا، بہت بڑا محسوس کیا. وقطعن ایدیہم. ایسی مہر ہوئی یوسف کے حسن کو دیکھنے میں کہ چھریاں فروٹ پہ کٹنے چلنے کے بجائے ہاتھوں پہ چل رہی ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا. چھریاں ہاتھوں پہ چل رہی ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. اور پھر قسمیں کھا کھا کے کہنے لگی، ہم نے تو سمجھا تھا کوئی بشر ہوگا، لیکن اللہ پاک کی قسم ہے کہ یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے. ان ھذا الا ملک کریم. بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے. ریونین والوں دیکھا آپ نے؟ میدے کی جنس دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی جنس پیغمبر کا حکم دیکھتی ہے تو بے ساختہ کہتے ہیں ہم بشر ہیں، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی بہت بڑا نوری ہے. میدے کی جنس ہمیشہ یہی کہتی رہی، لیکن ضمیر کی دنیا کے شناور پیغمبر کو کبھی بھی نوری نہیں کہیں گے. وہ تو پیغمبر کو انسان ایک کامل کہیں گے. نوری تو نبی کے در سے خاتم ہوا کرتے ہیں. نوریوں کا جو سردار ہے وہ نبی کے در کا خادم ہے، نبی کا ادنا رضاکار ہے، ادنا رضاکار. اگر پیغمبر جلال میں یوں دیکھ لینا تو نوریوں کے سردار کے پسینے چھوٹ جائیں.
ویسے پسینہ آتا نہیں ہے انہیں، وہی تکلفات سے پاک ہیں، لیکن محاورے کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اگر جلال میں یوں دیکھے تو پسینے چھوٹ جائیں، پسینے ہی تو چھوٹے تھے سدرۃ المنتہا پہ، کہ آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں. یہ ہے نوری کی پرواز. جہاں نوری کے پر جلتے ہیں وہاں انسانوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں، جہاں نوری کے پر چلتے ہیں وہاں سید البشر کے قدم بڑھتے ہیں. تو معلوم ہوا انسان کامل کے عروج کا مقابلہ نہ آسمان کی بلندیاں کر سکتی ہے نہ نوری کر سکتے ہیں. لیکن وہ کیا کہنے لگی؟ یہ بشر، اللہ کی قسم یہ بشر، کوئی نہ ہاشا للہ، اللہ کی قسم خاصا میں کہنے لگی یہ بشر نہیں ہے، بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں، یہ بشر نہیں. اس دور کی دسترخوان کی جنس، قیمہ بھری کچوریاں، پھریری کی دال ماں ادرک و لوازمات، وہ بھی یہی کہتے ہیں. فیرنی کی پلیٹوں کے اردا گرد طواف کرنے والے، کھانے سے مرنے والے، کھانے سے ڈرنے والے، کھانے سے مرنے والے، کھانے سے ڈرنے والے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. پیغمبر کو بشر کہنا گستاخی ہے. میں نے کہا مولوی صاحب اصل میں آپ کو بشر کہنا گستاخی ہے. پیغمبر کو انسان کامل ہوتا ہے، وہ ایسا انسان ہوتا ہے کہ اس کے جوتوں کی ٹھوکروں سے انسان پیدا ہوتے ہیں. پیغمبر کے قدموں کی خاص سے انسانیت فروغ پاتی ہے، انسانیت تعمیر ہوتی ہے. اور آپ جیسے جانور کو بشر کہنا اصل میں بشریت کی توہین ہے. قوم کے نذرانوں کے پلا ہوا بلڈوزر، اب اس کو بشر کہنا بشریت کی توہین نہیں ہے؟ جس کا سائز ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا. میں نے بتایا آپ کو، شاید سے پہلے نہیں بتایا. آ رہا تھا ایک جہاز میں، جنگو جٹ تھا، بہت زیادہ پیسنجر تھے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس میں کوئی پیر صاحب بھی بیٹھے. تو لندن جانا تھا مجھے پاکستان سے. ہمارا جہاز ایک اسٹاپ پہ جب رکا تو پیسنجر اتر گئے، بہت ساری سیٹیں خالی ہو گئی. میرے ساتھ والی سیٹ بھی خالی ہوئی تو ایک انگریز رائٹر، اخبار نویس میرے ساتھ والی سیٹ پہ آ بیٹھا. اسلام کے متعلق بہت سارے سوالات کرتا رہا. اتنے میں اس نے کہا یہ بھی آپ کا ہے. اب جو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک حضرت صاحب، پیر صاحب بیٹھے تھے. سیٹ ایک نا دو سیٹیں، بیچ میں جو پارٹیشن لائن ہوتی ہے وہ ہٹا دی گئی. دو سیٹوں پہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کھب کے بیٹھے ہیں دو سیٹوں میں بھی. مجھے کہنے لگا یہ بھی آپ کا ہے. میں نے کہا میرے کام میں گھسا ہوا ہے لیکن ہے آپ کا. اسلام میں اس سائز کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں یہ سائز نہیں چلتا بابا. پہلے خود انسان بنو پھر معلوم ہوگا بشر کی کیا شان ہے. آج تم بشر کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، نور کو سینئر سمجھتے ہو، بشر کو جونیئر سمجھتے ہو. پہلے خود انسان بنو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بشر کون ہوتا ہے. آپ کو غلط فہمی ہوئی کہ بشر ہم جیسے ہوتے ہیں. نہیں، بشر تو صدیق اکبر جیسے ہوتے ہیں. بشر فاروق اعظم، عثمان بن نورین، علی المرتضیٰ، حسن حسین، سلمان و بلال جیسے ہوتے ہیں. خالد بن ولید جیسے ہوتے ہیں. عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابن مسعود جیسے، حضرت معاویہ جیسے ہوتے ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اور یہ جس کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ ہوتی ہے، مرید کھجلی بھی کرے تو وہ سمجھتا ہے کہ انسانی بھی نہیں پہنچ سکتی. جناب یوسف کا حکم دیکھنے والیوں نے بدحواسی میں ہاتھ کاٹ ڈالے لیکن یوسف کی نبوت پہ ایمان نہیں لائی. محمد عربی کے حسن دیکھنے والوں نے، رحمت اللہ علیہ کا جمال جہاں دیکھنے والوں نے ہاتھ تو کیا کٹائے، گردنیں کٹا دی. پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے، وطن قربان کر دیا، بچے ذبح کرا دیے. وہ تمام قربانی دے دی جو انسان کے امکان میں آ سکتی ہے. یوسف حسین تھا، میرے آقا حاکم ہیں،
اور ایک پرویش کہتا ہے ہزار صبح بہار از نگاہ نیچ قدش جنوز سائے زلف سیاہ نیچ قدش. باتیں سمجھ میں آتی ہے؟ نہ آئے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ جب میرے سامنے فرینچ بولتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہو. تو پھر کچھ تو میں بھی مزہ دوں گا نہیں. کوئی ایسی زبان میں بھی بولوں گا جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے. ہزار بہار از نگاہ نیچ قدش جنوز سائے زلف سیاہ نیچ قدش. صداقت بغیر قریب میرسد دل کے فخر کے گویم کے ماہی چقدش. چلو ترجمہ سنا دیتا ہوں. یہ عاشق رسول کہہ رہا ہے. کون؟ عاشق رسول. اور دیوبندی درویش یہ علماء دیوبند جو ہے نا اصل میں یہی عاشق رسول ہے. اصل میں اس لیے کہ انہوں نے اس رسول کے عشق میں مار کھائی ہے. کبھی شاملی میں، کبھی بالاکوٹ میں، مختلف محاذ میں ہر باطل سے ٹکرانے والے یہی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا لشکر اللہ اس کی عزت و آبرو میں اور وقار میں ہمیشہ اضافہ کرتا جائے. انہوں نے رسول کے عشق میں مار کھائی ہے. پتے دیوارے زندہ رہ کر جیل سے گزرے ہیں، تختہ تار پہ پہنچے ہیں. باتیں جس عنوان سے بھی اٹھا اس کے مقابلے میں یہی درویش آئے. بڑے صغیر میں دو طبقے گزرے ہیں. دو طبقے، کچھ تعویذ فروش ہیں، کچھ فر فروش ہیں، کچھ دین کے نام پہ مار کھانے والے ہیں، کچھ رحمت للعالمین کے عشق میں مار کھانے والے ہیں، کچھ گندی نشین روحانیت کے مسند میں بیٹھ کر مال بٹورنے والے ہیں، اور کچھ تختہ دار پہ ضرب اللہ لگانے والے ہیں. فرماتے میرے آقا اگر نظر اٹھا کے دیکھ لیں تو بہاریں مچل جائیں. حضور کی نگاہ اٹھانے سے بہاریں پھوٹتی ہیں، اور رحمت للعالمین کی زلفیں بکھر جائیں تو کائنات معطر ہو جائے. یہ گلشن میں جو پھول مہک رہے ہیں میرے آقا کی زلفوں کی بھیک مانگی ہے انہوں نے. یہ جو آسمان سے ستارے چمک رہے ہیں حضور کے دندان افضل سے بھیک مانگی ہے روشنی کی. یہ جو صبح کو سویرا مل رہا ہے رحمت للعالمین کی جبین کی طلعت کا ایک پرتاؤ ہے. فرماتے میرے آقا کے دامن میں ستارے پروئے گئے ہیں، اور آپ کی در کے فخر اٹھاؤ تو کئی سورج طلوع ہوتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مصرے میں عشق کا سمندر موجود ہے. اور حضرت نانوتوی کیا کہتے ہیں؟ دارالعلوم کے بند کے بانی قاسم العلوم والخیرات بر صغیر کے مسلمانوں کے علمی محسن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ. امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. زندگی تو آرزو سے عبارت ہے، لیکن سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ مدینہ کے کتوں میں میرا نام شامل ہو جائے. امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ
کہ ہو سزائے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سزائے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ اور مار، جب تک جیتا رہوں تیرے مدینے کے کتوں کے ساتھ گھومتا پھروں، اور جب موت آئے تو وہیں مر جاؤں، تاکہ میرا جسم تیرے وطن کے پرندوں کی غذا بن جائے۔ اور دارالعلوم کے وقت کا پہلا طالب علم، پہلا فارغ التحصیل طالب علم کون ہے؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلا طالب علم، سب سے پہلے سند فراغت حاصل کرنے والا شیخ الہند محمود الحسن اسیر مالدہ، ہاں، جس کی للکار میں فرنگیوں کی پتلون ڈھیلی کر، جب وہ بولتا تھا تو برطانیہ کے ایوانوں میں لرزہ پڑتا تھا۔ کسی نے کہا محمود الحسن دیوبند کے احاطہ میں، دارالعلوم کے احاطہ میں ایک جگہ مخصوص کر لیجئے تاکہ مرنے کے بعد ہم وہاں آپ کا مقبرہ بنائیں اور اس پر تختی لگائی جائے کہ اس مادر علمی کا یہ پہلا فرزند ہے جو اس کی آغوش میں سویا ہوا ہے۔ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تمہاری آرزو ہے، لیکن تم نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ مرنے کے بعد میرا مقبرہ بنے اور یادگار ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ راہ حق میں شمشیر بکف ہو کر اتروں، اللہ اور اس کے رسول دشمن انگریز سے ٹکراؤں، لڑ جاؤں، ہزاروں کو ماروں، پھر اسی مہم میں مارا جاؤں اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں سید الشہداء حضرت حمزہ کی طرح، اور میرے جسم کے ٹکڑوں کو پرندے کھا جائیں، محمود الحسن کے دفن کفن کی نوبت بھی نہ آئے۔ انسان ایسے ہوتے ہیں مولانا، اللہ آپ کو انسان بنائے، انسان ایسے ہوتے ہیں مولانا، اللہ آپ کو انسان بنائے۔ میرے عزیز دوستو، جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی حضرات کھو دیتی اور ہاتھ کاٹ۔ اب عزیز مصر کی بیگم نے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے وہ حکیم جس کے متعلق تم نے مجھے تانا دیا اور ملامت کی۔ اب بتاؤ یہ زر خرید غلام ہے یا اپنے دور کا حسینوں کا حسین ہے؟ کہنے لگی تو حسین کی بات کرتی ہے، ہم تو اسے بشر ہی نہیں مانتے، ہم نے تو کہا ہی دوری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے معبود یہ میرے خلاف اور باتیں کرے گی اور منصوبے بنائے گی، یہ میرے کردار کو داغدار کرنا چاہتی ہے۔ الہ العالمین بس جیل بھیج دے مجھے، آزادی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جس آزادی میں کردار اور ضمیر خطرے میں پڑ جائے وہ آزادی صاحب ضمیر کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ الہ العالمین مجھے جیل بھیج دے تاکہ میرا کردار اور میرا ضمیر محفوظ رہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے یوسف کی دعا قبول کی، جیل پہنچا دیا۔ اسی جیل میں دو نوجوان بھی موجود تھے۔ مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، ان نوجوان نے ایک دن خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا انی ارانی آصر خمرا
انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. انہوں نے کہا ہمارا خواب ہے، براہ کرم تعبیر بتائیے. ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے روٹیاں سر پہ اٹھا کے جا رہا ہوں، پرندے وہیں سے کھا رہے ہیں. بتائیے ذرا خواب. قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بتاتا ہوں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے، آفٹر بفور لنچ بتاتا ہوں دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے، لیکن تعبیر بعد میں تبلیغ پہلے. خواب کی تعبیر پھر سننا پہلے میرا موقف سن لو. یا صاحب السجن أأرباب متفرقون خیر. تصور توحید آیا کہ نہ آیا کسی آیا. یا صاحب السجن أأرباب متفرقون خیر. اے جیل کے دوستو، قرآن کریم میں دو مقامات پر یہ آیا ہے کہ پیغمبر نے اپنے ہم نشین کو صاحب کہا. ایک یہاں حضرت یوسف فرما رہے ہیں اور ایک غار کی تنہائی میں رحمت للعالمین نے اپنے یار غار سے کہا. لیکن سب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے ہم نشینوں کو صاحب کہتے ہیں تو یا صاحب یہ سجن کہتے ہیں، اے جیل کے دوستوں. لیکن غار ثور کے خلوت نشین رحمت للعالمین جب اپنے یار کو صاحب کہتا ہے تو یا صاحب الغار نہیں کہتا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت یوسف فرماتے ہیں اے جیل کے دوستوں، اور محمد عربی فرماتے ہیں اے میرا دوست. وہاں ان کی رفاقت کی نسبت جیل کی طرف کرتا ہے قرآن کریم، اور ابو بکر کی رفاقت کی نسبت محمد عربی کی طرف کرتا ہے قرآن کریم، جس کے معنی یہ ہوئے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے ان کی رفاقت وقتی تھی، عارضی تھی، اور جو رحمت للعالمین کے ساتھ بیٹھا تھا، جو حضور کو گود میں لیے بیٹھا تھا ہارے طور میں، اس کی رفاقت دائمی تھی، ابدی تھی، لازوال تھی. یہی وجہ ہے کہ جو یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بچھڑ گئے، چند دنوں کے بعد بچھڑ گئے، اور جو سارے سال میں رحمت للعالمین کو گود میں لیے بیٹھا تھا وہ کیوں بچھڑتا؟ وہ کل بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے، اور حشر میں بھی ساتھ ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ تھامے ہوئے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں دونوں کے ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں یہ منظر آنکھوں میں بٹھا لو، دل کی گہرائیوں میں بٹھا لو، حق ہزار نفسر و یوم القیامہ ہم حشر میں بھی اسی طرح اٹھیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، صداقت صدیق. میرے عزیز دوستو، صداقت صدیق. کوئی بات نہیں، سیکھ رہے ہیں نا. انشاءاللہ پھر اگر زندگی میں کبھی ملاقات ہوئی تو آپ دیکھیے گا، پھر یہ خون جیسی آئے گی کہ ایران تک جائے گی. صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حجار عثمان، شہادت عثمان، ولایت علی، شہادت حسین، زندہ باد. میرے عزیز دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تاکہ
تبلیغ ہو جائے. متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. پہلے یہ بتاؤ سر جھکانے کے لیے کئی آستانے چاہیے یا ایک اللہ کا در چاہیے؟ پہلے یہ بتاؤ انسانی زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ الغیوب کون ہے؟ راستان و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا اس کے کشا کون ہے؟ عزت دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک، اولاد دینے والا، یتیموں کو پڑھکر بنانے والا اور انسانوں کو پرندے زمین کرنے والا. پہلے توحید بیان کی، پھر خوابوں کی تعبیر بتائی، پھر خوابوں کی تعبیر بتائی کہ خوشحالی کے ساتھ آئیں گے، پھر کاشتکاری آئے گی. اب تفصیل بیان کروں تو ماشاء اللہ 2 گھنٹے تو ابھی سے ہو گئے. یاد رکھو گے نا جیسے حضرت یوسف کا واقعہ سنا تھا. سورہ یوسف بیان ہوگی آج سے. دیکھتا ہوں آج حلوائی کون ہے اور شجائی کون ہے. آج پتہ چلے گا. میرے عزیز دوستو، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ خشکسالی اور کاشتکاری کا خواب تو بادشاہ کا ہے. ان کو بتایا کہ جو تو انگور بچوڑ رہا ہے تجھے نجات ملنے والی ہے، تیری قید ختم ہونے والی ہے، تو جیل سے آزاد ہو جائے گا اور شاہی دربار میں جا کے ساقی بنے گا. اور جس نے کہا کہ میرے اوپر سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں، فرمایا تو مصروف ہونے والا ہے، سب پیدار سے لٹکایا جائے گا. اور جس کو آزادی ملنے والی اس نے کہا جب شاہی دربار میں جانا تو ذرا اس کو بتانا کہ ایک بے گناہ قیدی جیل میں پڑا ہوا ہے، ذرا اس سے پوچھتے ہو. قرآن کہتا ہے انفا الشیطان، وہ قیدی جب جیل سے باہر آیا تو اسے وہ بات ہی بھول گئی. جیل کی باتیں کہاں یاد رہتی ہیں جب آزاد ہوتا ہے کوئی انسان. تو آپ وہی بات نہیں، جیل کے ساتھ جیل کی باتیں بھی وہی رہ جاتی. 7 سال گزر گئے. اب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ دبلی گائے موٹی گاؤں کو کھا رہی. اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ. درباری آئے بائیں شائیں کرتے ہیں، کسی کو تعبیر نہیں سنتے. اچانک اس قیدی کو یاد آ گیا کہ وہ ہمارا ایک دوست جیل میں بیٹھا ہے. اللہ اتنے سال ہو گئے مجھے تو یاد ہی نہیں. بادشاہ سے کہتا ہے اگر خوابوں کی حقیقی تعبیر پوچھنی ہے تو پھر جیل میں یوسف بیٹھا ہے اسے بلا لو. ہم نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی اور وہ تعبیر ہو بہو تھی. لیکن یہاں ایک بات یاد آ گئی. جب حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بتانے لگے نا تو پہلے ایک احتیاط کر لی. فرمایا یہ جو تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہوں یہ علم غیب کی بات نہیں بتا رہا، یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے. کہیں میری زبان سے اپنے خوابوں کی تعبیر سن کے تمہیں بیماری نہ لگ جائے، کہیں بیمار نہ ہو جانا. کہ نبی بھی اللہ کو یوں ہوتا ہے ذالکم مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے. نبی وہی جانتا ہے جو اللہ بتائے. نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ. نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے اور پھر ساری دنیا نبی کی شاگرد ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا. شاہی دربار میں آ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کی تعبیر بتائی تو وہ بادشاہ کہاں گیا کہ کہا بھی آنے والی ہے، حملہ ختم ہو جائے گا.
کیا کہوں گے؟ تو پھر یوسف اس کا کوئی حل بھی تو بتاؤ نا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا حل یہ کہ پہلے 7 سالوں میں خوب غلہ اگاؤ، خوب کاشت کرو، خوب فصلیں اگاؤ اور غلہ ذخیرہ کرتے جاؤ، غلہ ذخیرہ کرتے جاؤ، اسٹاک کر لو، تاکہ جو کاشت سالی کے سال آنے والے ہیں ان سالوں میں یہ غلہ اور یہ اسٹاک کام آئے. وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سے اور تجویز سے کہ کہتا ہے کہ آج کے بعد تو میرے دربار کا خصوصی مشیر ہے، خصوصی مشیر ہے، اور میں آپ کتنے اختیارات دیتا ہوں کہ اس ملک کے اقتصادیات و مالیات کے سلسلے میں جو چاہے آپ کیسے کریں. گویا ایک طرح سے شاہی حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں آتے. دیکھا آزمائشوں سے گزرے، حسد کا نشانہ بنے، کنویں سے گزرے، محل سے گزرے، جیل سے گزرے، اب شاہی قدموں میں آئی. یہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں، عزیز مصر بن کے بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا قحط سالی میں پریشان ہو کر وہ غلہ مانگنے کے لیے آئے. وہ آئے ہیں عزیز مصر کے پاس، لیکن انہیں پتا نہیں کہ آگے وہی بیٹھا ہے جس کو کنویں میں ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام کی دربار میں آئے ہیں، کہتے ہیں ایھا العزیز مسنا واهلنا الذل وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. الله أكبر. إن الله يجزي المتصدقين. اے عزیز مصر، ہم فاقہ کشی میں مبتلا ہیں، ہمیں اور ہمارے خاندان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، ہم غلہ لینے آئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ غلے کا معاوضہ دینے کے ہم قابل نہیں ہیں، بس ہمارے اوپر صدقہ کیجیے، ہمارے حال پہ رحم کیجیے، آپ کی نظر کرم کے ہم امیدوار بن کے آئے ہیں. دیکھتے بھی ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کی طرف نگاہ بھر کے دیکھنا بھی گستاخی ہوتا ہے، تو نظر بچا بچا کے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا. انہیں شک تھا کہ یہ چہرہ پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، اور یوسف کو تو یقین تھا کہ میرے پرانے مہربان تشریف لائے ہوئے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. غلہ بعد میں دوں گا، احسان بعد میں کروں گا، پہلے ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے زمانہ جہالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. شک تو پہلے بھی تھا، اب یوسف کی زبان سے یوسف کا نام سنے تو چکرا گئے. یوسف کی زبان سے یوسف کا نام سنتے ہی چکرا گئے، چونک اٹھے، کہنے لگے ہم نے کیا کیا تھا یہ بھی بعد میں بتائیں گے، ہم اپنی کارروائی بعد میں بتائیں گے. اِنَّكَ لَأَنتَ یوسف، پہلے آپ بتائیے کہیں آپ وہی یوسف تو نہیں. قال انا یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. وہ کہنے لگے مگر آپ یہاں کیسے، مگر آپ یہاں کیسے، ہم تو آپ کو کنویں میں ڈالا ہے، ہم تو آپ کا ماتم بھی کر چکے،
ہم تو ساری کارروائی ڈال چکے، آپ یہاں کیسے؟ اب سنیے حضرت یوسف کا جواب، یہ نہیں فرماتے کہ میں خاندانی ہوں، یہ نہیں فرماتے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں فرماتے کہ میں بڑے دادے کا پوتا ہوں، جیسے آج کل کہتے ہیں مجھ سے مت ٹکرانا، میں بڑے خاندان والا ہوں، چلا کے راک نہ کر دوں تو ولی نام نہیں۔ یہ تنکوں کا سہارا لینے والے سارے عظمت والے لوگ کبھی ایسی بات نہیں کیا کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قد من اللہ علینا، تم نے مٹانا چاہا لیکن اللہ نے کرم کر دیا، تم نے کنویں میں ڈالا، تم نے مٹانا چاہا اور اس نے احسان کر دیا، کنویں میں میری جان بچائی، محل میں میری آن بچائی، آج قدموں میں مصر کا تخت ہے، سر پہ نبوت کا تاج ہے، اور کنویں میں ڈالنے والے سواری بن کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج جو حضرت حسین کا ماتم کر رہے ہیں فنکار، ان کا حشر بھی وہی ہوگا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ جاوید۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے عزیز دوستوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا کیا قرآن یہی کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن شہیدوں کو مردہ کہنے بھی نہیں دیتا، مردہ سوچنے بھی نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے جو راہ حق میں جان دے دیں، جو مظلوم ہو کر شہید ہو جائیں، وہ حیات جاودانی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ انہیں عطا کرتا ہے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، اپنی نعمتوں سے بالا مال کر دیتا ہے۔ ہمارا حسین زندہ ہے، ہم حسین پہ ماتم نہیں کرتے، فخر کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت حسین قابل ماتم ہے یا قابل فخر ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ماتم ہے یا قابل فخر ہے؟ قابل فخر ہے، جنہوں نے دھوکہ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوستی کے عنوان سے فریب کا اور ظلم کا نشانہ بنایا، وہ قابل ماتم ہے، اور وہ ماتم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حسین جنت کی بہاروں میں کھیل رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، اور آج یہ واقعہ تو بہت طویل ہے کہ ان کے سامان میں پیالہ رکھا گیا بھائی کو منگوانے کے لیے، بھائی کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے۔ یہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے، میں تو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ اپنا کرتا تھا فرمایا کہ جاؤ میرے باپ کو لے لو، میرے باپ کے چہرے پہ جا کے ڈالو۔ میرے ابا جان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ تو تیرے فراق پر تیری جدائی میں رو رو کے آنکھیں سفید کر رہے تھے، بیماری بھی جاتی رہی ہے یعقوب کی۔ فرمایا لے جاؤ میرا کرتا۔ اب کرتا جہاں مصر سے روانہ ہوا اور حضرت یعقوب کنار میں بیٹھے ہیں، اپنے حلقہ آباد میں فرماتے لاجد ریح یوسف لولا تفردون۔ آج تو مجھے اپنے پیارے یوسف کے کتے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اگر میری بات کو مذاق نہ سمجھو تو آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پھر وہی تصور توحید، پھر وہی تصور توحید۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ جب نہیں بتایا تو بیٹا کنعان کے کنویں میں موجود تھا، نہیں بتایا۔ جب بتانے پہ آ گیا تو کرتا مصر سے چلتا ہے، خوشبو یہاں پہنچ گئی۔ لوگ کہتے ہیں یعقوب بتا کو تو ہر وقت یوسف کی سوچتی ہے، ہر وقت خیال ہی اسی کا ہے۔ ہر سال گزر گئے، یوسف کہاں؟ اس کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کی رحمت سے امید ہوں۔ پہاڑ میں بیٹھے اپنے حلقہ آباد میں فرماتے لاجد ریح یوسف لولا تفردون۔ آج
خوشبوئیں آ رہی ہیں. اگر میری بات کو مذاق نہ سمجھو تو آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. پھر وہی تصور توحید، پھر وہی تصور توحید. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے. جب نہیں بتایا تو بیٹا کنعان کے کنویں میں موجود تھا، نہیں بتایا. جب بتانے پہ آ گیا تو کرتا مصر سے چلتا ہے، خوشبو یہاں پہنچ گئی. لوگ کہتے ہیں یعقوب بتا کو تو ہر وقت یوسف کی سوچتی ہے، ہر وقت خیال ہی اسی کا ہے. سارا سال گزر گئے، یوسف کہاں؟ اس کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کی رحمت سے امید ہوں، میں مایوس نہیں ہوں، مجھے اس کی رحمت کی امید ہے، وہ یقیناً میرے آنسو پوچھے گا. کرتا آ گیا اور چہرے پہ ڈالتی بینائی اللہ نے بحال کر دی. اور پھر آئے ہیں پورے شان کے ساتھ، شکوہ کے ساتھ، وقار کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا شایان شان استقبال کیا اور پھر شاہی دربار میں لائے. اور پھر اس دور کی رسم کے مطابق بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا اور رعایا اسے تعظیماً سجدہ کرتی تھی. باقی بھی سب نے تعظیماً سجدہ کیا اور برادران یوسف نے بھی 11 کوكباً بھی ساجد ہوئے اور شمس و قمر بھی ساجد ہوئے. اب یہاں فنکار مولوی کہتا ہے اگر تعظیمی سجدہ جائز نہ ہوتا تو یوسف کے بھائی کیوں کرتے؟ میں نے کہا مولوی صاحب یہ یوسف کی شریعت کی بات ہو رہی ہے، محمد کی شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے میرے مولوی صاحب. مولوی صاحب یہ حضرت یوسف کی شریعت کی بات ہو رہی ہے. ہم حضرت یوسف کی شریعت کے پابند ہیں یا حضور کی شریعت کے پابند ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہم حضور کی شریعت کے پابند ہیں یا حضرت یوسف کی شریعت کے پابند ہیں؟ حضور کی شریعت کے پابند ہیں. ہم وہ کریں گے جو رحمت للعالمین کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے، رحمت للعالمین کے اقوال و ارشادات میں ملتا ہے، حضور کے حسن حسنہ میں ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کا تعظیماً سجدہ کریں؟ رحمت للعالمین نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اگر انسان کے آگے چھپ سکتا میری شریعت میں گنجائش ہوتی تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں بیوی خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، مرید شیخ کا سجدہ نہیں کر سکتا، امتی نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا، صدیق اکبر کا عاشق محمد عربی کا سجدہ نہیں کر سکتا. سجدہ صرف اللہ ہی کا ہے. لیکن اگر مولوی صاحب ادھر ادھر جانے کا شوق ہے تو پھر حضرت آدم کی شریعت میں بھائی اور بہن کا نکاح بھی ہو جاتا تھا، تو پھر یہ حد بھی توڑی ہے. شوق ہے آپ کو ادھر ادھر جانے کا. میرے عزیز دوستوں آزمائشوں سے گزرے تو پھر راحتیں ملی. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یہی بتا رہا ہے. اگر دائمی راحتیں چاہتے ہو تو ذرا آزمائشوں سے استقامت اور صبر کے ساتھ گزرنے کے لیے ضرب پیدا کرو، پھر انشاءاللہ دائمی خوشیاں ملے گی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہم زینا بزینت الاسلام واجعلنا ہداۃ مہتدین. وہ تمام دینی جماعتیں، دینی ادارے جو قرآن و سنت کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما. بالخصوص حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تبلیغی لشکر، الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم بھی دعوت و تبلیغ کے سفر میں ان کے ہم سفر ہو سکیں. آج مولانا محمد الیاس کی دعوت پوری دنیا میں اسلام کی نمائندہ تعریف بن چکی ہے اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یورپ اور افریقہ کے جنگلوں میں، یورپ کے جگمگاتے شہروں میں جہاں خمر و خنزیر کی سوسائٹی تھی، آج اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ صدائے اللہ سنائی دیتی ہے. آج چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. جہاں
گھنٹے بجتے تھے وہاں اذانیں سنائی دے رہی ہیں، جہاں بائبل پڑھی جاتی تھی وہاں قرآن سنائی دے رہا ہے۔ الہ العالمین ان درویشوں کی بھی مدد فرما اور ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز فرما، انسانی کمزوریوں کی اصلاح فرما، ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔